بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں MJ18 کے تحت ہم لوگ ادبی تنقید پر باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ اردو تنقید کی ایک شاخ جمالیاتی تنقید پر بات کریں گے۔ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ جمالیات کی ابتدا یونان میں ہوئی۔ یہ لفظ جمالیات انگریزی کی اصطلاح ایستھیٹکس کے مترادف کے طور پر اردو میں مروج ہے یا رائج ہے۔ انگریزی میں یہ اصطلاح یونانی لفظ کے ایستھیٹک لفظ سے مشتق ہے، جسے حواس خمسہ یعنی سینس آرگن کے ذریعے مسرت کا عرفان حاصل کرنے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ انگریزی لفظ ایستھیٹک ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے ہر وہ شے مراد ہوتی ہے جس کا تعلق حس اور بالخصوص حس لطیف سے ہو۔ جمالیات کا مفہوم اور اس کا دائرہ حسن کی ماہیت اور اس کے متعلق نظریات اگرچہ افلاطون، سقراط اور ارسطو کے زمانے میں ملتے ہیں، لیکن بامگارٹن کے فیض سے ایستھیٹک کی مخصوص اصطلاح فلسفہ حسن کے لیے رائج ہوئی اور اس علم کے علاوہ خد و خال واضح ہونے شروع ہو گئے۔ بامگارٹن کے مطابق ایسی ہر چیز اور ایسے تمام مظاہر جن کا حسی ادراک مسرت بخش ہو اور جو ہمارے احساس جمال کو برانگیختہ کرے، جمالیاتی مطالعہ کا موضوع ہے۔ جمالیات یعنی ایستھیٹک فلسفے کی ایک ایسی شاخ ہے جو فن یعنی ٹیکسٹ کے حسن اور فن تنقید کی قدروں اور معیاروں سے بحث کرتی ہے۔ جمالیات کی اصطلاح پہلی دفعہ بامگارٹن نے 1750 میں استعمال کی اور اس سے مراد علم حسیات لی، جس کا بنیادی مقصد حسن کی تلاش قرار پایا۔ اس کے علاوہ کانٹ نے ماورائی جمالیات کی ترکیب استعمال کی، جن سے حسیاتی تجربے کے بنیادی اصول لیے۔ اس اصطلاح کے جدید معنی ہیگل نے 1820 میں متعین کیے۔ پرانے زمانے میں جمالیات سے مراد وہ علم تھا جو حسن و جمال اور رفعت کی حیت سے متعلق مجرد تصورات پر بحث کرتا تھا، مگر جدید فلسفہ کے نزدیک جمالیات وہ سائنس ہے جو تخلیقی تجربہ، تجزیہ حسن اور نقد و نظر کی قدروں اور معیاروں سے بحث کرتی ہے اور نوعیت و عمل کے اعتبار سے منطق اور نفسیات سے مختلف ہے۔ معروف مفکر سارتر شاعری کو مصوری، موسیقی اور سنگ تراشی کی صف میں جگہ دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تینوں فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، لطف اندوزی یا حصول انبساط۔ آسان الفاظ میں یہ بات کہی جائے تو یہ ہوگا کہ ان تینوں چیزوں سے صرف مسرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مصوری، موسیقی، سنگ تراشی اور شاعری میں کیا چیز مشترک ہے جس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ وہ شے ہے حسن کاری۔ گویا اظہار حسن کے بغیر فنون لطیفہ کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ انہی باتوں کا پتہ لگانا جمالیاتی تنقید نگار کی ذمہ داری ہے۔ شعر کی جمالیاتی قدروں کا اعتراف آج کی بات نہیں۔ جب تنقید کا باضابطہ وجود نہیں تھا، اس وقت بھی شعر پڑھنے یا سننے والے کو اس بات کا ضرور احساس تھا کہ شعر میں یقیناً ایسی کوئی چیز ہے جو دل پر جادو سا کر دیتی ہے، مگر اس جادو کا تجزیہ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں تک کہ 18ویں صدی کے وسط میں بامگارٹن نے فلسفہ حسن کے لیے اصطلاح ایستھیٹک استعمال کی۔ جمالیاتی تنقید کا شجرہ نسب کولرڈج کے علاوہ ایڈگر ایلن پو اور ہنری جیمز کے نظریات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ جمالیاتی تنقید کے نشو و نما میں T.S. ایلیٹ کا نام بھی کافی اہم ہے۔ ایزرا پونڈ کے زیر اثر فن کی حیثیت سے فن کے بلند مرتبے یا مقام کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کا مطلب یہ تھا
کہ ادب محض ادب کی حیثیت سے بلند مرتبے یا مقام کا مالک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ معاشرتی، مذہبی، اخلاقی اور سیاسی خیالات کا اظہار ہے۔ اس نے تنقید نگاروں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ کسی نظم کے سوانحی مطالعے کے بجائے اس کے فن یا اس کی صنعت گری کو تنقید کا موضوع بنائیں۔ نظم کی تاریخی، اخلاقی، نفسیاتی اور عمرانیاتی تشریح پیش نہ کریں، بلکہ اس کے جمالیاتی اوصاف پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ جمالیات فلسفے کا وہ شعبہ ہے جس میں حسن اور ماہیت حسن سے متعلق انسانی ادراک، تخلیقی عمل اور فن پارے سے متعلق انسانی افکار و تاثرات اور رد عمل زیر بحث آتے ہیں۔ جمالیات کو فلسفہ تنقید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے جس سے تنقیدی آراء کے اظہار میں مدد لی جاتی ہے۔ تنقید اگر فن پارے کے حسن و قبح کا جائزہ لیتی ہے تو جمالیات اس جائزے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ حسن ایک پر اسرار شے ہے اور چند سطروں میں اس کی تعریف ممکن نہیں، لیکن مفکرین اس سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کر چکے ہیں ان میں بامگارٹن کا نام اہم ہے۔ انہوں نے حقیقت اور حسن کو ایک ہی شے کے دو روپ بتایا ہے اور کہا ہے کہ جس چیز کا علم ہمیں تعقل کے ذریعے ہوتا ہے اسے حقیقت کہتے ہیں، اور جس چیز کا علم احساس کے ذریعے ہوتا ہے اسے حسن کا نام دیا جاتا ہے۔ حسن تناسب اور ہم آہنگی کا نام ہے۔ یونانی ناقد افلاطون نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں کہ حسن ایک نور ہے جو توازن، ہم آہنگی، ترتیب و تناسب سے بالاتر ہے۔ عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حسین شے وہ ہے جو مفید ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شعر و ادب میں یہ حسن کس طرح جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شعر و ادب میں حسن کاری کا عمل صرف ظاہری شکل و صورت تک محدود نہیں، بلکہ فن پارے کا اصل مقصد اس کے داخلی حسن بھی ہے۔ کالج کے نزدیک الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر۔ لفظوں اور فقروں کی خوش آوازی تخلیق کو دل آویز بناتی ہے۔ بے شک نثر کے مطالبات الگ ہیں اور شاعری کے الگ، مگر خوش آوازی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ نثر کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نثر ایسی ہونی چاہیے جسے بآواز بلند پڑھا جا سکے، جبکہ شعر زیادہ کامیاب اس وقت ہوگا جب اسے گایا بھی جا سکے۔ ترنم اور خوش آہنگی کے ساتھ جمالیاتی تنقید کو تخلیق اور خاص طور سے شعری تخلیق میں امیجری یا پیکر تراشی کی جستجو رہتی ہے۔ نظم ہو یا نثر، موضوع کے اعتبار سے اس کے اختصار اور طوالت کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ تصنیف کی مختلف حصوں میں تناسب اور موضوع ترتیب بھی ضروری ہے۔ مصنف جملوں اور فقروں کے اختصار اور طوالت کا فیصلہ بھی موضوع کے لحاظ سے کرتا ہے۔ مثلاً چھوٹے چھوٹے فقرے ہیجان کو ظاہر کرتے ہیں، فقرے اور جملے طویل ہوں تو غور و فکر کی حالت اور سکون کے عالم کا پتہ دیتے ہیں۔ شعر و ادب میں صناعی بھی ضروری ہے، اس لیے مختلف صنعتوں سے کام لیا جاتا ہے۔ نثر میں کم اور شاعری میں زیادہ، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صنعت غالب نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ذہن اسی میں الجھ کر رہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ عیب ہے۔ یہ وہ اہم نکات ہیں جنہیں جمالیاتی نقاد کسی ادب پارے پر تنقید کرتے وقت پیش نظر رکھتا ہے۔ اردو میں جمالیاتی تنقید نگاروں میں نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، اثر لکھنوی، سید عبداللہ اور شکیل الرحمن کے نام اہم ہیں۔ یہاں یہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ جمالیاتی تجربہ کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے اردو میں دو طبقے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا جو محض اپنے تأثر یا محض اپنے ذوق کی رہنمائی میں حظ اٹھاتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر فیصلہ بھی صادر کرتے ہیں کہ ادب پارے نے اپنے مقصد کی تکمیل کی یا نہیں۔ یہ گروہ تاثراتی گروہ کہلاتا ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو محض ذوق کی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی رائے کی تائید میں عقلی دلیلیں پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہے۔ یہ دلیلیں دراصل وہ اصول ہیں جو فلسفہ جمالیات کی صورت میں منظم اور مرتب ہیں۔ اسی لیے سید عبداللہ نے کہا ہے کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کتابیں ہیں، ان سے آپ جمالیات کے حوالے سے باتیں کر سکتے ہیں۔ جمالیات ایک بہت مشکل موضوع ہے، فلسفے کا موضوع ہے، اسی لیے اس پر باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ مزید کتابوں کے لیے ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تاریخ جمالیات مجنو گورکھپوری، ادب اور جمالیات شکیل الرحمن، ہندوستانی جمالیات اور ہندوستانی جمالیات قاضی عبدالستار، اردو ادب میں جمالیاتی تنقید نرجس فاطمہ، جمالیات اور ادب ثریا حسین، جمالیات شرق و غرب ثریا حسین، تاریخ جمالیات نصیر احمد ناصر، جدید اردو شاعری کی جمالیات رشید اشرف خان، اور ایک اور کتاب ہے اردو شاعری میں جمالیات قاضی جمال حسین۔ یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمالیات کے حوالے سے جو بھی پریشانی درپیش ہے اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کسی دوسرے دبستان پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔